کراچی اور قرب و جوار کے ساحلی علاقوں میں آج سے 1 اکتوبر تک تیز بارشوں کی پیش گوئی. طوفانی بارشیں کراچی میں اربن فلڈنگ کا باعث بن سکتی ہیں. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. کراچی میں رات کے وقت شدید گرمی کا راج، لو کے تھپیڑے محسوس ہونے لگے. محکمہ موسمیات کے مطابق بدین، ٹھٹھا، حیدرآباد اور دادو میں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ. مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش کا امکان. لسبیلا، سمیانی اور ماڑا، پسنی، گوادر، تربت اور جیوانی میں بھی طوفانی بارش اور اربن فلڈنگ کا خطرہ. آندھی کے باعث کمزور عمارتوں کو نقصان کا خطرہ رہے گا. 30 ستمبر سے 3 اکتوبر کے دوران سمندر میں طغیانی رہ سکتی ہے. ماہی گیروں کو آج سے 3 اکتوبر تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی. امریکی سینیٹرز کے افغانستان سے متعلق پیش کردہ بل کے مسودے میں پاکستان کا ذکر قطعی بلا جواز ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا پاکستان سے متعلق تمام حوالہ جات پاک امریکہ تعاون کی روح کے منافی ہیں. ایسی مجوزہ قانون سازی جیسے اقدامات نامعقول اور غیر نتیجہ خیز ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان مخالف عناصر بھی سرگرم ہیں اور ہمیں ان کا علم ہے. امریکی سینٹ میں بل ریپبلکنز نے پیش کیا ہے جس کی ایک وجہ بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھانا بھی ہو سکتا ہے. تحریک انصاف نے متنازع انتخابی اصلاحات پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور کرا لی. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کے اراکین احتجاج کرتے رہ گئے. مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف نے کہا کہ طے پایا تھا کہ انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی بنے گی. اگر پارلیمان کو بلڈوز کر کے قانون سازی کی گئی تو مخالفت کریں گے. وفاقی وزیر شیریں مزاری نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی نے سفارشات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا ذکر کیا تھا. دھاندلی کے ان الزامات کو ختم کرنے کے لیے ووٹنگ مشین لانا چاہتے ہیں. نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج بیانیہ ملا تو جج، الیکشن کمیشن اور میڈیا سب بول رہے ہیں. یہ زبان ان کو میاں نواز شریف نے دی ہے. 74 سال سے تو ملک میں کسی کے پاس بیانیہ تھا ہی نہیں. لاہور میں پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ووٹ کی عزت مانگنے والا نواز شریف آج سرخرو ہو رہا ہے. لیگی کارکن پریشان نہ ہو، اگلے الیکشن میں PTI کو امیدوار نہیں ملیں گے. لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان امریکہ اس لیے نہیں گئے کہ وہاں کوئی ان کو ملنے اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ جو ایک پیج کی بات کرتے ہیں وہ بھی ناکام ہو گیا. شہباز شریف آج انٹرنیشنل صادق و امین بن گئے. ملک میں ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ سیاستدان کرپشن کرتے ہیں. کرپشن کا سرٹیفکیٹ صرف نون لیگ نہیں، ساری سیاسی جماعتوں کو ملا. عمران خان ذہنی مریض بن چکے ہیں. جھوٹے مقدمات پر ملک کے اربوں روپے لٹا دیے. والدین نے ساری عمر پال پوس کر اچھی تعلیم دلا کر بیٹی کو ڈاکٹر بنایا. بیٹی ڈاکو کی گولی کا نشانہ بن کر جان سے چلی گئی. لاہور میں ڈیفنس کے علاقے میں اندھوناک واقعہ. ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر لیڈی ڈاکٹر قتل کر دی گئی. 2 ملزم گرفتار. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو ایک گولی گردن پر لگی جو آر پار ہوئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو CCTV کی مدد سے گرفتار کیا گیا. مقتولہ سہیلی سے ملنے گئی تھی. گھر کے باہر ملزمان نے لوٹنے کی کوشش کی. مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پرس اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. لاہور کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ایک لیڈی ڈاکٹر کی پنکھے سے لٹکی لاش برآمد. ورثاء نے الزام لگایا کہ شوہر نے لیڈی ڈاکٹر کو قتل کر کے لاش پنکھے سے لٹکائی. ڈاکٹر میاں بیوی نے پسند کی شادی کی تھی. کچھ مہینے پہلے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی. پولیس کی تحقیقات جاری. چالیس 40% شہریوں کی ویکسینیشن کرنے والے 8 شہروں میں کرونا پابندیاں نرم کر دی گئیں. راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، میرپور، مظفر آباد، گلگت اور اسکردو شامل. ان شہروں میں 1 اکتوبر سے اندرونی اجتماعات میں 300 اور باہر ہونے والی تقریبات میں 1000 تک افراد کو شرکت کی اجازت. مزار، درگاہیں اور سینما ہال ویکسینیٹڈ شہریوں کے لیے کھل گئے. ہفتے میں 7 دن ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کھلے رہیں گے.
کل سے ہوائی جہاز اور ریل گاڑی میں وہی بیٹھ سکے گا جس کے ہاتھ میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہوگا۔ ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد شادی بیاہ کی تقریب، شاپنگ مالز، ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین بھی ویکسین لگوائیں۔ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے بچوں کی ویکسینیشن ضروری ہے۔ عالمی بینک نے 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کا قرض جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان نے عالمی بینک کی 6 شرائط پر عمل کر لیا۔ پاکستان نے توانائی سیکٹر کی شرائط پر عمل درآمد کیا، گردشی قرض کو روکنے کے لیے اقدامات کیے، بجلی سبسڈی پر بھی نظر ثانی کی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کرنے سے انکار۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ تحریر کردہ اور ناگزیر انفرادی درخواستوں پر متعلقہ کمشنرز کھلے دل سے توسیع دیں۔ اسلام آباد میں ایف بی آر دفتر کے سامنے تاجروں کا احتجاج۔ ایف بی آر حکام نے احتجاجی تاجروں کو مذاکرات کے لیے بلا لیا۔ تاجروں کا 10 رکنی وفد مذاکرات کے لیے ایف بی آر آفس میں چلا گیا۔ تاجر ٹریڈرز پر پوائنٹ آف سیلز لگانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے برطانوی حکام سے رابطہ کیا۔ 11 دسمبر 2019 کو ایسٹ ریکوری یونٹ نے خط لکھا۔ اس سے 2 روز پہلے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے این سی اے حکام سے ملاقات کی۔ 2020 میں ایف آئی اے بھی اس میں کود پڑا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ آپ نے قوم کا وقت برباد کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ لندن کی عدالت نے نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر انہیں اور ان کے خاندان کو کلین چٹ دی۔ 3 دن سے حکومت کی صفوں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ وہ آگ لگی ہے جو بجھ نہیں رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ بیٹا بری ہو گیا اور وہ بری نہیں ہوئے۔ کیا وہ سلیمان شہباز کے والد نہیں؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کا شہباز شریف پر غلط بیانی کا الزام۔ کہا مقدمہ حکومت پاکستان کی طرف سے شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی شہباز شریف اس کیس میں شامل تھے۔ این سی اے نے ایسٹ ریکوری یونٹ سے رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ شہباز شریف ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لندن میں سلیمان شہباز بری تو وہ بھی بری ہو گئے، یہاں عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیمان کے پیسوں پر جواب دے نہیں۔ عدالت سے شریف خاندان کے مقدمات روزانہ کی بنیاد پر سننے کی درخواست۔ 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا نیب ریفرنس۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کرنے کی درخواست مسترد۔ احتساب عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم پیش نہ ہوا تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ فرد جرم کے لیے 14 اکتوبر کی نئی تاریخ مقرر۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا۔ دہشت گرد ٹھیکیداروں سے بھتہ مانگ رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کئی ٹھیکیدار بنو اور ڈی آئی خان میں کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سپریم کورٹ کے خیبر پختونخوا کے زلزلہ زدہ علاقوں میں سکولوں کی عدم تعمیر پر اسکو نوٹس میں ریمارکس۔ ایرا کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے کر مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ 2005 میں زلزلہ آیا، دنیا بھر سے پیسہ آیا، 2 سال میں سب اثر نو تعمیر ہو جانا چاہیے تھا۔ چیئرمین ایرا کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ چیئرمین صاحب آپ بس کاغذات دکھا رہے ہیں جو نظر کا دھوکہ ہیں، سارے سکول ٹوٹے پڑے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایرا سے تمام منصوبوں کی تفصیلات تصویری شواہد سمیت طلب۔ محکمہ تعلیم سندھ میں تقرریوں سے متعلق سپریم کورٹ میں اسکو نوٹس کیس۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا مقدمہ سننے سے انکار۔ اسکو نوٹس کے اختیارات کے استعمال پر سوال اٹھا دیے۔ کہا کہ اسکو نوٹس میں بینچ کس طریقہ کار سے تشکیل پائے گا؟ جب تک طریقہ کار طے نہ ہو اسکو نوٹس کا اختیار استعمال کرنا مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ کو عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسکو نوٹس کا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیا بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ اداکار عمر شریف کی جرمنی سے امریکہ روانگی میں مزید تاخیر۔ پاکستان سے امریکہ لے جانے والی ایئر ایمبولینس میں فنی خرابی۔ ایئر ایمبولینس کے طور پر زیر استعمال طیارہ نائٹ لینڈنگ اور ٹیک آف نہیں کر سکتا۔ اگلے سفر کے لیے نیورمبرگ میں ایئر ایمبولینس طیارہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عمر شریف کی صحت اچھی ہے، نیورمبرگ کے مقامی اسپتال میں داخل ہے۔
عمر شریف اور ان کے ساتھ ایئر ایمبولنس میں ہم سفر ان کی تیسری بیوی زرین غزل کے مابین چلنے والے مقدمے میں پیش رفت۔ زرین غزل نے سلمان نامی جس شخص کو عمر شریف کا ملکیتی فلیٹ بیچا ہے اس نے درخواست دائر کر دی کہ بینک سے قرض لے کر فلیٹ خریدا ہے، پیسے دے دیے، فلیٹ اس کے نام منتقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ عمر شریف نے اہلیہ کی طرف سے فلیٹ بیچنے پر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، کہا تھا کہ فلیٹ ان کا ہے، زرین غزل کے پاس جعلی گفٹ ڈیڈ ہے۔ عدالت نے جائیداد کی منتقلی پر سٹے دے دیا۔ اب سلمان کی درخواست پر عمر شریف، ان کی اہلیہ زرین غزل، سب رجسٹرار، سندھ حکومت اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں کرونا کیسز میں کمی ہوئی تو ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ ڈینگی وائرس سے مزید 58 افراد متاثر، شہری علاقوں میں 32 مریض سامنے آئے۔ ڈینگی مریضوں کی مجموعی تعداد 275 ہو گئی۔ پنجاب میں ڈینگی کے 136 مریض رپورٹ، سب سے زیادہ لاہور میں 103 مریض بیمار۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے سب سے زیادہ 236 مریض پشاور میں سامنے آئے۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی ڈینگی کے مریضوں کی تصدیق۔ ڈینگی صاف پانی میں پرورش پاتا ہے، پانی جمع نہ ہونے دیں، احتیاط کریں۔ لاہور میں صفائی کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ سمن آباد ٹاؤن میں 5 دن سے کچرا نہیں اٹھایا گیا۔ علاقے میں گندگی اور بدبو کے ڈیرے۔ LWMC کا کہنا ہے کہ نئی صفائی کمپنی کے پاس مشینری نہیں تھی، جلد ہی علاقے سے کچرا اٹھا لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل 2021 ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل صحافیوں سے مشاورت کے بعد بنایا گیا۔ صحافیوں نے بل میں مزید اضافہ تجویز کیا جو شامل کیا گیا ہے۔ چاہتے ہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل اسمبلی سے جلد پاس ہو جائے۔ اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے تحفظ کا بل بنانے میں صحافیوں نے بہت تعاون کیا۔ PFUJ اور پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے شکر گزار ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کے منتخب اسکواڈ سے کہہ دیا گیا کہ پرفارمنس بہتر کریں ورنہ تبدیلیوں کے لیے تیار رہیں۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان، محمد حسنین اور سہیب مقصود آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ شعیب ملک، فخر زمان اور شاہنواز ڈھانی کی انٹری متوقع۔ قومی T20 کپ میں کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی تبدیلیوں کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم نے گزشتہ روز ورلڈ کپ اسکواڈ سے ملاقات میں کھلاڑیوں کو قومی T20 کپ کھل کر کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ ٹیم میں تبدیلیوں کی حتمی منظوری چیئرمین PCB رمیز راجہ دیں گے۔ چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا استعفیٰ بورڈ آف گورنرز نے منظور کر لیا۔ لاہور میں گاڑی نے 50 کر لی، 50 پر کیچ آؤٹ۔ ای چالان کی 50 کرنے والی گاڑی بالآخر پکڑی گئی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کار ڈرائیور نے 30 مرتبہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کی اور 17 مرتبہ حد رفتار سے تجاوز کیا۔ گاڑی انارکلی کے قریب سے پکڑی گئی۔ ڈرائیور پر کل جرمانہ 24,500 روپے ہے۔ سینٹ میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے قیام کا بل منظوری کے لیے پیش۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ پارلیمنٹ اس بل کو منظور کرنے کی مجاز نہیں۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے بتایا کہ IT وزارت نے اب یہ بل دیا ہے جو ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے ہے۔ بل پر جو اعتراضات ہیں ان پر بات کر لیں گے۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ اب ایک اتھارٹی قائم ہونے جا رہی ہے، بل کو کل تک مؤخر کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد۔ ٹرائل کورٹ کو 8 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے ذاکر جعفر اور عصمت ذاکر کی درخواستوں پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ اداکارہ میرا کا نکاح عتیق الرحمان سے ہوا یا نہیں ہوا؟ نکاح کیس میں میرا کی سیشن کورٹ میں پیشی۔ عدالت کو بتایا کہ عتیق الرحمان نے فلم کی عکس بندی کے دوران نکاح کے سین کو اصل نکاح کی ویڈیو کے طور پر پیش کیا۔ میرا عدالت میں جذباتی ہو گئیں، چیخ چیخ کر بولنے پر عدالت نے منع کیا۔ عتیق الرحمان کے وکلاء کو 5 اکتوبر کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ سعودی عرب ایک بار پھر مؤخر ادائیگیوں پر پاکستان کو تیل فراہم کرے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معاہدہ تکمیل کے قریب ہے، 2 سے 3 روز میں تفصیلات آ جائیں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے سربراہ جنرل مائک ملی نے کہا ہے کہ کابل کو چند درجن موٹر سائیکلوں کی مدد سے گولی چلائے بغیر فتح کر لیا گیا۔ امریکی سینٹ کمیٹی میں ایک سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ افغان فوج نے 11 روز میں ہتھیار ڈال دیے، ہمیں خود بھی کچھ سوالوں کے جواب چاہیے کہ ان کا عزم، قیادت اور مورال کیوں ڈاواڈول ہو گئے۔